ماشاء اللہ بہترین ثنا خان مصطفیٰ اور پوتا بھی ثنا خان مصطفیٰ، اور پھر حسن تو زیادہ تر کیونکہ وہ ہمارے ساتھ اٹیچ رہتا ہے، اس کو تو آپ سب جانتے ہیں، حافظ قرآن بھی بہترین ثنا خان بھی، اور پھر حج کے موقع پر اس مقدس مقام کے اندر والدین کی رفاقت یہ معمولی بات نہیں۔ پھر ایسے عالم میں والدین میں سے کسی کا داغ مفارقت دے جانا یہ معمولی بات نہیں۔ جب آپ گئے تو گھر میں میلاد مصطفیٰ کی محفل پاک کو انعقاد کر کے گئے، اور یہ سارا سفر جب میں نے دیکھا تو میں تو اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ یہاں سے ممکن ہے بیٹوں کے سامنے نہیں، ہمارے سامنے نہیں، دل میں یہ دعا کر کے ہی چلے گئے کہ مولا جس مقام کی حاضری تو نے توفیق بخشی، اور پھر مزے کی بات دیکھو کہ یہ مکہ المکرمہ میں مناسک حج ادا کرنے کے بعد 2 دن ہوئے مدینہ طیبہ میں حاضری، 1 دن مکمل حاضری دی، اور دوسرے کی فجر ہوئی تو اللہ کی طرف سے پیغام کہ آپ کو سرکار نے قبول کر لیا۔ پھر ایسا قبول کیا کہ جس قبرستان کے اندر آپ مدفون ہوئے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کہ جو شخص ایمان کے ساتھ میرے اس قبرستان یعنی جنت البقیع میں مدفون ہو گیا، وہ حشر کے دن اس قبرستان کی برکات کے ساتھ جنت میں داخل ہو۔ قبرستان کا نام بھی جنت البقیع ہے، یہ اعزازات ہر قبرستان کو نہیں میسر۔ مکہ المکرمہ میں جاؤ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آرام فرما رہے ہیں، وہ مقام، وہ قبرستان بھی، اس کو بھی جنت کا ہے، وہ جنت المعلیٰ وہ قبرستان ہے۔ اور مدینہ طیبہ میں جب سرکار تشریف لائے تو یہ قبرستان جنت البقیع، وہ بھی جنت، یہ بھی جنت، اسے عظیم جنت کہا تو اس کو جنت البقیع کہا کہ جو اس میں آ گیا اس کو اللہ نے بقا دی۔ اس واسطے آپ کی وہ جو دعا یا صدا یا دل کی وہ کیفیت ہوئی ہوگی تو بارگاہ رسالت میں مقبول ہو گئی۔ اور پھر وہاں سے حسن نے بھی رابطہ کیا، دونوں یہ بھائی ارسلان اور جازیب بھی آئے تھے مشورہ کرنا ہے، تو میں نے ویسے ایک ظاہر ہے میرے پاس آئے ہیں تو میں نے تو رہنمائی کرنی ہے نا، میں نے پہلے ان کو دیکھا کہ ان کے دل کیا کہتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ان میں سے کسی کی خواہش ہو کہ ہم ان کو ادھر پاکستان لائیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 1 گھنٹہ اس میں مشورہ کرنا ہے کہ ہم کیا کریں، ان کو یہاں بلائیں کہ وہاں ہی دفن کریں۔ تو میں نے پھر سب سے پہلے پوچھا کہ حسن کیا کہہ رہا ہے، کہا کہ اس کی بھی یہی شوق ہے کہ یہاں ہی جنت البقیع میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، تو میں نے چیز کا فیصلہ کر سکتے ہیں ایسے تو کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی مشکلات وہاں نہیں ہے۔ پھر ایک اور پاکستانی ان سے بھی رابطہ ہوا، وہ وہاں خدمت کے طور پہ تو ان کے ساتھ مل گئے، میں نے ان سے بھی بات کی تو کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر ایک مسئلہ جو ہم سنا کرتے تھے اس کے بارے میں نے پوچھا، پر وہ کہنے لگے کہ 4-5 سال کے بعد اگر ایسا ہوا بھی تو کیا ہے، وہاں کی خاک تو مل جائے گی جس کے لیے کائنات کے کونے کونے سے غلام تڑپ ہیں۔ میں نے پھر ان دونوں سے بھی پوچھا، اور اس انداز سے میں نے پوچھا کہ ان کی خواہش ہو تو پھر ادھر دلا دیتے، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ بس جیسے انہوں نے سوچا یا دل میں خیال کیا، اللہ نے اگر قبول کر لیا، اللہ کے محبوب نے بھی قبول کر لیا، تو پھر ہم کون درمیان میں رکاوٹ بنے۔ پھر میں نے ان کو بتایا کہ ان کو وہیں دفن کر دو، ان کی خواہش بھی، بچوں کی خواہش بھی، اور مزے کی بات کہ پوری فیملی حج بیت اللہ کو گئی، یہ 2 بھائی یہاں ہیں، باقی ساری فیملی حج بیت اللہ کو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح توفیق بخشی۔ یہ
معاملہ مکہ المکرمہ میں بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن سارے حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد اصل میں وہ جو میلاد کر کے یہاں گئے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما ادھر سے لیا۔ میں نے کچھ دیا تھا ان کو وہ ہم نے ٹوفیاں تصویر بانٹی انہوں نے۔ اگلے دن وہ پہنچے تو یہ بچوں نے کچھ چیزیں ٹافیاں اس طرح کے بسکٹ وغیرہ کچھ دیے تھے، مدینہ طیبہ میں تقسیم کر ایک مکے کے لیے ایک مدینے کے لیے۔ وہاں تقسیم کر کے آئے۔ وہ پکچر یہاں بھی آپ نے کلپ کے اندر دیکھی ہوگی، وہاں تو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ علیل ہیں، اتنے اشاعت چست ہیں، اور وہ تقسیم کرتے ہیں اور پھر ایک مقام پر مسجد نبوی شریف کی طرف رخ کر کے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ یہ چیزیں قبولیت کی، اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب جس کو قبول کر لیں حقیقت میں کامیابی اسی کے اندر ہے۔ یہاں کوئی تقریر کرنا یہ بات نہیں ہے، صرف اتنا بتانا کہ ان کے آخرت کے لیے یہ بیٹوں میں سے تربیت ہوتی ہے۔ تربیت جو اولاد کی ہوتی ہے وہ منو کے حساب مٹی کے نیچے بھی اس کا ثواب حدیث پاک کی روشنی میں پہنچتا ہے۔ جب بھی یہاں بیٹے پوتے، اور پھر حسن بھائی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے نا، یہاں کلاس نعت کی لگاتے ہیں، لبیک نعت اکیڈمی کا آپ نے بنیاد رکھی، اور یہ چند ایک ان کے شاگرد ہیں جنہوں نے یہاں یہ گلدستہ پیش کیا۔ سارے دوست نہیں پہنچ سکے اپنی اپنی مصروفیت، وہ یہ کام بھی کر گئے۔ تو یہ بچے جب نعت پڑھیں گے، نیت کریں نہ کریں، بیٹے پڑھیں گے نیت کریں نہ کریں، انہیں جنت البقیع میں مدفون ہونے کے باوجود یہ ہدیے اور تبرکات وہاں بھی میسر ہیں، اور ان کا خلوص اپنا خلوص ہی ہے کہ مکہ المکرمہ سے مناسب حج، یہ فریضہ اسلام کا 5واں ستون ادا کرنے کے بعد بارگاہ رسالت میں گئے، تو پھر میرا تو ایمان ہے کہ حاضری میں کہا ہوگا یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں، اگر آپ قبول فرما لیں تو اس میں کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تو قبول ہو گیا، اب تو دن رات 5 نمازوں کی آواز اذان صدا جو مسجد نبوی شریف سے اٹھے گی وہ قبر میں اس کی صدائیں آتی رہیں، اور یہ پھر سلسلہ چند مہینے سال کا نہیں بلکہ تا حشر تا قیامت یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی آپ جتنے بھی دوست و احباب آئے وہ سوچتے ہیں گھر میں آ کے ہم افسوس کریں یا مبارک دیں، کیا کریں؟ حالانکہ جو اس دنیا کو چھوڑ کے جاتا ہے لوگ افسوس کے لیے جمع ہو، لیکن وہاں جتنے بھی محفل میں آئے وہاں گھر میں آتے ہیں عزیزوں کارآباد، سب سے پہلے کہتے ہیں ہم افسوس کریں یا مبارک دیں۔ جب اتنی بات سمجھ نہیں آتی تو پھر کامیابی کے راستے روشن ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب نے انہیں قبول کر لیا۔ ہم بھی یہاں سے یہی دعا کرتے ہیں یا اللہ اس جنت البقیع میں مدفون ہیں کہ جس کے بارے میں تیرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو ایمان یعنی کلمہ پڑھ کے اس قبرستان میں مدفون ہوگا، حشر میں جب اٹھے گا تو جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ اس سے بڑی کیا کامیابی ہے؟ ساری زندگی ہاتھ پاؤں انسان جنت کے لیے مارا، تو ایک آدمی ایسے دھکیل کے اللہ تعالیٰ اس کو لے گیا، ساتھ فریضہ بھی انجام اور اس کے بعد حاضری بھی قبول، اور ایسی قبول کہ اب قیامت تک قبولیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لمحے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ کسی خوش قسمت کو ملتے ہیں، صدمہ ہے، سانیہ ہے، اور یہ ایسا سانے کہ انسان اگر اپنے آپ کو دیکھے یہ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن سانے دینے والا بھی ہمارا پروردگار ہے، اور اس کو برداشت کرنے کی توفیق بھی اسی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو، رشتہ داروں کو، لواحقین کو، اور جتنے بھی جاننے پہچاننے والے دوست و احباب ہیں سب کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔